کے لیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں درخواست کرتا ہوں فواد شرازی صاحب سے کہ وہ آئے اور آج کی مجلس کا آغاز کریں حدیث کسا کی تلاوت فرما کر بر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ بر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له إذك بالله إجابته من الذوق وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني وغطيني به وأتيته بالكساء يماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وَإِذَا وَجْهُهُ يَتْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ الصَّلَوَاتُ اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله وقلت نعم إن جدك تحت الكساء فاقبل المسلم والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أجبت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كان إلا ساعة وإذا بولده الحسين عليه السلام قد أقول وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودن الحسين نعم الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وأتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أجبت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن رسول الله وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي بن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أجدت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا وجه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام
یا بنتی و یا بذاتی کا دارت رکھے ودخلت تحت الكساء ولم تمنا جميعا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أخذ برسول الله بترفيع الكساء وأمام يد اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزن ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا برق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا بمحبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال لمن جبرائيل يا رب وأنت تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا رب أتذرني أن أحبط علينا رجلك ونعمهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويبصرك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا زمنية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا برق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسير إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال نبينا الله قد عليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في معبر من محافل عن الأرض وفي جمل مشيئتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى يتقبلوا وقال علي عليه السلام عظم الله بنا وبعد شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في معبر من محافل عن الأرض وفيه جمل من شيئتنا ومحبينا وفيهم محموم الله ورد الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي عليه السلام عظم الله بنا وسيدنا وكذلك شيئتنا وعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق محمد وأنت المعبود اللهم بحق علي وأنت الأعلى اللهم بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض اللهم بحق الحسن أنت المحسن
اللهم بحق الحسين أنت قديم الإحسان اللهم بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وبدنا صابرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وزوجنا من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. میں گزارش کرتا ہوں علی حسن سے آئے اور نذرانہ کی پیش کریں امام کی بارگاہ کے اوپر. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا کا البنین ماں ہے. ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 عباس. دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائیں روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں. زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فضا کی کنیزی میں ان کا بھی نام آئے. عباس عباس عباس. تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے. عباس عباس عباس. تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائیں اشکوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائیں. بیمار سارے بانگے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہیں مولا شفا وہ پائیں. عباس عباس عباس. ہر لاش پر علی کو کرتے تھے یاد سرور لیکن اٹھانے آئے جس وقت لاش اکبر. بابا کی بے کسی پر روتا تھا نوجوان بھی شبیر نے کہا جب برچی پہ ہاتھ
رکھ کر عباس 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 خنجر گلے پہ جس دم بھائی کے چل رہا تھا 70 قدم سے منظر زینب نے خود یہ دیکھا جب شمر مارتا تھا گردن پہ شہ کے خنجر ہر ضرب پر تڑپ کر کہتی تھی بنت زہرا عباس 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 سرور کی لاڈلی کا ایک تو ہی تھا سہارا پانی کسی سے اس نے مانگا نہیں دوبارہ جب کوئی مارتا تھا رخسار پر تماچے بابا سے بھی زیادہ اس نے تجھے پکارا عباس 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں ہم اپنے غم کی دعا کو حسین کہتے ہیں اور محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں گزارش کرتا ہوں ذیشان شرادی سے وہ آئے نذرانہ عقیدت پیش کریں امام کی بارگاہ میں پر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کہ کیا حسین ہے کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ
بچ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے یہ دین جس کی دین ہے یہ دین جس کی دین ہے جو زندگی کا چین ہے وہ سچا کافیہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کسی کو حوصلہ دیا کسی کو بخش دی سحر دیے کسی کو بالوں پر کسی کو دے دیے پسر پکار بندہ پروری پکار بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے کیا حسین ہے حسین ہے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ سلامت رہیں حسن کے لال جناب امیر قاسم کی جہاں میں ملتی نہیں ہے نظیر قاسم کی وہ جس کو داد شجاعت حسین نے دی تھی ہوشاں کیسے بیاں اس نصیر قاسم کی وفا کا بانی بھی ناغا ہو جس کی ہمت پر بلند شان ہے اس باضمیر قاسم کی اجل بھی اس کی شہادت پہ رو پڑی رن میں جو لاش ٹکڑوں میں دیکھی صغیر قاسم کی خدا کا شکر بجا لاؤں جو نصیب ہوئی میرے قلم کو یہ مدحت امیر قاسم کی بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد گزارش کرتا ہوں احمد علی سے آئے ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں امام کی بارگاہ میں بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرازدار سے
فرازدار سے میسم بیان دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرازدار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے فرازدار سے صفے بچھا محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان لٹا کے گھر کو یہ بولے حسین کہ ہم اصولوں پہ اسی طرح جان دے فرازدار سے ماشاءاللہ اور علی کی جائیں ولادت کی جب بھی بات آئی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دے محمد وآل محمد صلوات محمد وآل ماشاءاللہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات میں گزارش کرتا ہوں حسین سے آئے اور وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں امام کی بارگاہ میں بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی الاسلام مدد آج ذکر کرنا ہے اس بی بی کا جو محسنہ اسلام ہے علی کی علی بیٹی سیدہ کی ثانی زارہ نبی کی نواسی جنت کے سرداروں کی بہن عباس کی آقازادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بی بی کی شان پر ایک آواز بلند صلوات میری مجال نہیں کہ آقا ذاتی کی شان پر بنت رسول اللہ کی شان بیان کر سکوں ایک ہی ذات میں علی بھی نظر آتے ہیں حسین بھی عباس بھی اور ابو طالب بھی ایک شعر پیش کرتا ہوں زین علی تھی باپ کی تصویر بن گئی زین علی تھی باپ کی تصویر بن گئی عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی عباس کی بہن تھی علمدار بن گئی بایت طلب یزید ہوا جو روبرو بایت طلب یزید ہوا جو روبرو بنت علی حسین کا انکار بن گئی یہ بیوی ہے زینب باپ کی زینت اور باپ بھی کون سا کس باپ کی زینت ہے اس باپ کی زینت جو کعبے میں آیا تو کعبے کو زینت مل گئی جو ہجرت کی رات رسول کے بستر پر سویا تو بستر کو زینت مل گئی جو خیبر میں آیا تو خیبر کو زینت مل گئی جو غدیر میں آیا تو منبر کو زینت مل گئی یہ وہ علی ہے جو گھر میں رہے تو خان وعدے کی زینت بن جاتے ہیں جو مسجد میں آئے تو محراب کی زینت بن جاتے ہیں یہ وہ علی ہے جن کی محبت سے جسم
جسموں کو زینت مل جاتی ہے. یہ وہ علی ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو مجلسوں کو زینت مل جاتی ہے. وہ علی جو کائنات کی زینت ہیں, جو کائنات کے ذرے ذرے کو زینت بخشتے ہیں, اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں. بی بی یزید کے دربار میں یہ آقا زادی کا خطبہ پیش کرتا ہوں. بی بی یزید میں لوگوں سے کہتی ہے آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی, آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی, میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی, میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی, اور میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی, اور عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی. سمجھے ہو تم کس صاحب کا سر لے کے آئے ہو, تم اپنی موت اپنے ہی لے کے آئے ہو, اپنی موت اپنے ہی کرنے کے آئے ہو. میں شیر کبریا ادا بن کے آئی ہوں, میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں, اور عباس باوفا کی وفا بن کے آئی ہوں. میں خود میں پوری کرب و بلا لے کے آئی ہوں. زندہ رہے گا نام شاہ مشرقین کا, زندہ رہے گا نام شاہ مشرقین کا, ماتم تمہارے گھر میں کروں گی حسین کا, ماتم تمہارے گھر میں کروں گی حسین کا. گر چاہوں میں تو چلتی ہواؤں کو روک لوں, میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں, خورشید دو فشن کی ضیاؤں کو روک لوں, سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں. بھائی قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں, قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں, جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں, جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا نہیں. تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف, انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف, تطہیر اس طرف ہے تو نجاست ہے اس طرف, ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف, ہے اس طرف درود تو لعنت ہے اس طرف. آواز کردگان میں محو کلام ہوں, آواز کردگان میں محو کلام ہوں. بھائی اس وقت میں حسین علیہ السلام ہوں, اس وقت میں آواز بلند پہ سر. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. جیو بیٹے جیو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مومن بچوں کو سے تو سلامتی دے, اسی طرح ذکر محمد وآلہ محمد کرتے رہیں. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی, ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی. اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ, اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی. اور محمد وآلہ محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں دمشق سے آئے ہوئے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں. بر محمد وآلہ محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. نام علی جو آ گیا میری زبان پر, جبریل مسکرانے لگے آسمان پر, منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے, ناد علی جو لکھا ہے میرے مکان پہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بھائی محمد آل محمد صلوات. محمد آل محمد وجل فرجہ. حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر سید وارث علی زیدی, سیدہ خورشید بانو, مرزا محمد جعفر, سیدہ عصمت بانو, سید علی اصغر جعفری ابن سید محمد شفیع کربلائی, سیدہ ظہور فاطمہ بنت سید محمد امین شاہ, سید طاہر عباس نقوی ابن سید اختر عباس نقوی, ان سب کی ارواح کو عیسیٰ
محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يوفي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. جسمه مقدس معتر منور معزز مبجل مطهر في البيت والحرم. اسمه مكتوب منقوش مرفوع في اللوح والقلم. سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبسالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قالت السيدة زينب سلام الله عليها يا ابن الطلقاء فكد كيدك وسع سيك وناسب جهدك. أيامك إلا عددا وجمعك إلا بددا. هل رايك إلا فند وأيامك إلا عدد. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. صلوات پڑھ لیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. مومنین کی صحت یابی کے لیے ایک اور باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خیرت، ارباب فہم و فراست، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تفکر و تعقل، ارباب تفکیر و تخیل، ارباب تخیل و تفکر، ارباب ادب، ارباب فہم، ارباب عقل، ارباب کربلا، ارباب شعور، ارباب حسین، ارباب عزا. پروردگار آپ سب کی اس عظیم عبادت کو، معاونت کو، مشارکت کو، خدمت کو، عزا کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً یہ شرف کلام کا یا سماعت کا ہر فرد کو نہیں ملتا. جسے توفیق مل جائے، جسے توفیق عطا ہو جائے، وہ اپنے گھر بستر کو چھوڑ کر مرکز تک کھنچتا ہوا چلا. اور اگر توفیق نہ ہو تو وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. مگر چونکہ توفیق شامل حال نہیں ہے لہٰذا اس ذکر کے نور سے وہ استفادہ نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ فرش کا جو تعلق ہے وہ بہت ہی عظمت، برکت اور بہت ہی شرف سے
ममलू और डूबा हुआ फर्श रिशान होता है, इसलिए कि जहाँ मजलिस होती वहाँ अहले बैत अत्हार। वाह वाह। अब अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मौला हुसैन से मुलाकात करे तो उसे घर से उठकर सेंटर तक, मरकज तक आना होगा। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी जब घर से निकलें, अब ये सोचें कि मैं मरकज में जा रहा हूँ, इमाम बारगाह में जा रहा हूँ, तो पहले गुस्ल करें, वज़ू करें और नियत करें कि मैं ज़िक्र इमाम हुसैन सुनने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। वजह यह है कि आप सिर्फ मरकज तक आए हैं, मगर मरकज में जो हस्तियां बैठी हैं वो बहुत गलत है। उन हस्तियों से मुलाकात करने के लिए आपको अपने जिस्म को पाक करना होगा, लिबास को भी पाक करना होगा, वज़ू भी करना होगा, इन समाअत को भी बहुत पाक साफ करके आना होगा, ताकि इन समाअत में जब फ़ज़ाइल अहले बैत, मनाक़िब अहले बैत, मनासिब अहले बैत की वो नूरानी गुफ्तगू मुरूर करे, गुजरे, तो आपके समात को अच्छी लगेगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी समात के दरीचे और दरवाजे अगर मुग़लक़ हों तो गुफ्तगू होती रहे, बंदा सोता हुआ रहता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी समात के दरीचे से क्या गुजर गया। होता है समात के दरवाजों से क्या गुजर गया उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसकी फिक्र बेदार रहती है, जिसका शऊर बेदार रहता है, जिसके दिमाग के अबवाब और डोर्स खुले हुए होते हैं, उसका जिस्म तो यहाँ होता है मगर फिक्र वहाँ होता है। मजमा कम है ज्यादा, मैं जिस अंदाज से पढ़ने का आती हूँ उसी अंदाज से पढ़ूं। 5000 का मजमा भी मेरे सामने कभी कोई लंदन में होता है, उसमें भी उसी नहज और उसी सलीके और उसी तरीके, उसी तौर, उसी कैफ से पढ़ता हूँ, और कहीं मजमा कम भी हो तो उसी अंदाज में पढ़ता हूँ। मजमे का असर मेरे ऊपर नहीं होता, मजमे का कोई असर मेरे ऊपर नहीं होता। इसलिए नहीं होता अज़ीज़ान गिरामी कि मैं मजलिस मजमे के लिए नहीं पढ़ता हूँ, मजलिस तो उन ज़वात के लिए पढ़ता हूँ जो आसमान की बुलंदियों को छोड़कर जमीन पर आते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो हमारा शरफ है कि हम अपनी ज़बान को, लिसान को, फिक्र को, शऊर को, दिमाग को, अक्ल को, जिस्म को, बदन को, अब्दान को, हयात को, इम्तिदाज को, कैफियत ज़िंदगी को ज़िक्र अहले बैत से मुअत्तर करते रहें और मुनव्वर करते रहें। क्यों अज़ीज़ान गिरामी, जब तक बशर इन अज़कार से, ज़िक्र से हयात को अपने कनेक्ट रखेगा, मुत्तसिल रखेगा, मुर्तबित रखेगा, तो उसके जिंदगी से जुल्मत का खात्मा होता रहेगा। अब आप ये सवाल करेंगे कि मौलाना कौन सी जुल्मत का खात्मा होता रहेगा? तो जुल्मत तो बहुत है इस दुनिया में। पहली जुल्मत है जहालत की। जहालत का खात्मा होगा इसलिए कि ममलकत इल्म के शहजादे का तस्करा हो रहा है, तो जहालत को भागना ही भागना है। अजीज़ान गिरामी, इसी तरह से जितनी भी जुल्मत है उसको भाग जाना है। और दुनिया में सही मानों में आप देखें तो 3 बड़े अंधेरे और 3 बड़े जुल्मत हैं। अंधेरी 3 ही है पूरी दुनिया में, और इन 3 अंधेरों से आपको हमेशा बचना है। एक है अजीज़ान गिरामी शिर्क का अंधेरा। कहीं अगर आप जिंदगी गुजार रहे वहां पर शिर्क का अंधेरा हो, अंधेरे 3 ही है बदबख्त। तो अगर शिर्क का अंधेरा हो तो आपको क्या करना है? फौरन मेरा जवान कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। शिर्क का अंधेरा टिक नहीं सकता, उसे भागना है। अब आपने देखा कुफ्र का भी अंधेरा मौजूद था, आपने फौरन कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुफ्र का अंधेरा भागने लगा। लेकिन एक ऐसा अंधेरा था जिसे पहचानने में मुश्किल हो रही थी, वो था निफाक का अंधेरा। फौरन आपने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह। तो इन तीनों अंधेरों को हमारे पास आला भी है, सिस्टम भी है, निजाम भी, हमें मालूम है कि इन तीनों को कैसे भगाना है और किस तरह से भगाना, और ये भागते कैसे हैं, इनके मुकद्दर में भागना है। सलवात पढ़े मोहम्मद
پاک کی ذات آسمان کی بلندی سے زمین پر اس لیے یہ آئے تھے کہ بشر کو بلند کر سکیں، عبد کو معبود سے قریب کر سبحان سکیں، اللہ، ساجد کو مسجود سے کنیکٹ کر سکیں، مرزوق کو رازق سے متصل کر سکیں، سبحان اللہ، مخلوق کو خالق سے کنیکٹ کر سکیں، اسے بتا سکیں کہ جو عبادت تو کرتا ہے اس عبادت کا ذائقہ اور لذت کیا ہے۔ جس دن تجھے عبادت کا ذائقہ مل جائے گا تو نماز کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب تک ذائقہ نہ ملے بندہ نماز سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب ذائقہ مل جاتا ہے تو وقت نماز ہو تو بندہ کھنچتا ہوا چلا آتا ہے۔ یہ ذائقہ بتایا کس نے نماز میں اتنا ذائقہ ہے؟ کا ذائقہ اہل بیت اطہار نے بتایا، اور انہوں نے فرمایا کہ جب تک بشر بیمار رہتا ہے اسے ذائقہ نہیں ملتا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی بندہ آپ کے پاس ایسا موجود ہو جس کو بخار ہو ملیریا کا، آپ اسے ایک بہترین مطعم ریسٹورنٹ میں لے جائیے، اسے اچھی غذا کھلائیے، اسے ذائقہ ملے گا؟ ذائقہ کے بجائے بلکہ کھانا کڑوا نظر آئے گا اس کو، اس لیے کہ اس کو ملیریا ہے۔ تو پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بخار کو بھگانا ہوگا تاکہ اسے ذائقہ ملے۔ تو اسی طریقے سے عزیزان گرامی، اگر عبادت کا ذائقہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کی دنیا جو ہے وہ بیمار ہے، اور اگر فضائل کا بھی ذائقہ نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی عقیدت کی دنیا بیمار ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے کسی مقام پر یہ کہا جملہ کہ جناب زینب مملکت شرف کی شہزادی، میں نے کہا ولیت اللہ ہیں، تو کسی نے کہا آپ نے ولیت اللہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کہ پہلے آپ یہ سمجھیں، ولیت اللہ کا جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ مصدر ولایت کی بیٹی ہے، مملکت ولایت کی شہزادی ہے، یعنی ولایت کا سرچشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے اس مرکز کی بیٹی کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ ولایت تو یہاں سے ملتی ہے، کتنے ولی بن گئے علی علی کرتے۔ تو یہ ولایت، یہ ولیت اللہ، آج اگر آپ نے ذرا سی توجہ کر لی تو میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی فکر میں، دماغ میں، شعور میں، شعار میں، حیات میں اور ادمغہ میں یہ بات نقش ہو جائے گی، منقوش ہو جائے گی، مکتوب ہو جائے گی کہ مملکت نور کی شہزادی کا مقام کیا ہے، اور پھر آپ پرواز کریں گے اور زمین پر بیٹھ کر آپ سوچیں گے کہ یہ شہزادی کی عظمت، ان کی منقبت اور ان کے مناصب اور ان کے مناقب کتنے بلند و بالا ہیں۔ صلوات پڑھیں تو میں اسم شجرۃ، زینب الشجرہ کا کہتے ہیں، اس درخت کو کہتے ہیں زینب، شجرہ کے معنی میں یعنی درخت، اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس سے، یہ میں لفظی معنی پیش کر رہا ہوں، جس سے مختلف قسم کی خوشبو آئے۔ آج مسجد میں جا کر دیکھیں تو زینب کہتے ہیں وہ نام، وہ اسم جس سے مختلف قسم کی خوشبو آئے، مختلف قسم کی خوشبو یعنی توحید کی خوشبو زینب سے آئے، امامت کی خوشبو زینب سے آئے، ولایت کی خوشبو زینب سے، عبادت کی خوشبو زینب سے، عبادت کی خوشبو زینب سے، توحید کی خوشبو زینب سے آئے، خلق و اخلاق و انسانیت کی خوشبو زینب سے آئے۔ اور دوسرا جو ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، زین و ابن یعنی باپ کی زینت، جو کل کائنات کی زینت، اس کی زینت کو زینب کہتے ہیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات، صلوات پڑھ کے ادھر آ جائیں، بہت اہم چیپٹر ہے آج، دو مرتبہ مومن کی صحت و سلامتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات،
کو یہاں رکھیے، مگر فکر کو ذرا آسمان شرف تک۔ سبحان اللہ۔ چلیے اب یہاں سے ہم چلتے ہیں کربلا۔ سبحان اللہ۔ زمین کربلا پر ایک شخصیت کھڑی جسے حسین کہتے ہیں۔ فضائل وادی مصائب سے فضائل پیش کر رہا ہوں۔ زمین کربلا پر ایک شخصیت کھڑی جسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کے مقابلے میں جو ظالم کھڑا ہے، جو لشکر کھڑا ہے، جو عسکر کھڑا ہے، جو فوج، جو عساکر، جو افراد کھڑے ہیں، وہ سب طاغی، طغات، بغات اور قاتلین اور مجرمین، لشکر یزید کھڑا ہے۔ بے شمار امام حسین روز عاشورہ زمین کربلا پہ کھڑے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے وجود میں مکمل دین سمٹا ہوا تھا۔ میں سے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ وجود حسین میں مکمل دین اترا ہوا تھا، یعنی اگر دین کو معنی چاہیے، آپ کہتے ہیں نا دین، تو someone will say to you, please show me deen, where is deen؟ آپ کہتے ہیں شیر، لائن، تو بیٹا آپ سے کہے گا show me line, where is line؟ شیر کی طرح دکھائیے، تو آپ شیر کی تصویر دکھا دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں دین، تو بیٹا آپ سے کہے گا دین دکھاؤ مجھے۔ تو دین کو دیکھنا ہے تو وجود حسین کو دیکھو۔ دین جب وجود ظاہری میں آ جائے تو حسین کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے حسین صراط دین پر ہے، نہیں، حسین صراط دین پر، حسین صراط دین پر تو ہیں، لیکن حسین خود ہی دین ہے۔ زمین ہند پر سویا ہوا غریب نواز آواز دیتا ہے، انٹائر ورلڈ کو پیغام دے کے کہتا ہے شاست حسین، بادشاہ است حسین۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، شاہ ہے، بادشاہ ہے، اٹس اوکے، بٹ دین است حسین۔ What does it mean دین است حسین؟ یعنی دنیائے بشریت کی فکر میں، افکار میں، دماغ میں، ادمغہ میں، شعور میں، شعار میں اس بات کو نقش کر دیا، تم دین 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 کرتے ہو، حسین ہی کو دین کہتے ہیں۔ پوری دنیا دین تلاش کرتی ہے، دین صحرائے کربلا میں، غور کیجئے گا، دین صحرائے کربلا میں حسین کی شکل میں کھڑا ہے۔ اب میرے بچوں کو غور کرنا، زمین کربلا پہ جس ظالم کے مقابلے میں دین کھڑا ہے، اس دین کو حسین کہتے ہیں۔ بس ادھانے گرامی غور کیجئے گا، اب کربلا میں حسین یزید کے مقابلے میں صرف نہیں ہے، کربلا میں دین حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اب جس کے وجود میں دین سمٹا ہوا تھا اسے حسین کہتے ہیں، جس کے وجود میں 1,24,000 نبیوں کا جلال و جمال و کمال و حیبت و جرات و شجاعت و بصالت جس کے وجود میں صحرائے کربلا میں سمٹ جائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ صحرائے کربلا میں 1,24,000 انبیاء صفوف کی شکل میں حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر حسین قربانی پیش کریں تو آدم کی نبوت، نوح کی نبوت، ابراہیم کی نبوت، تمام انبیاء کی نبوت بچتی ہے۔ تمام انبیاء صفوف کی شکل میں، انبیاء کی نگاہ کہاں ہے؟ حسین پر ٹکی ہے۔ ایک طرف انبیاء حسین کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف شریعت کھڑی ہے، حسین کو شریعت دیکھ رہی ہے۔ اس طرف دین کھڑا ہے، دین حسین کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرف انسانیت کھڑی ہے، انسانیت حسین کو دیکھ رہی ہے۔ اس طرف خلق کائنات، حسین پر نگاہ، آدم سے لے کر خاتم تک۔ آگے بڑھوں جملہ کہوں، زمین کربلا پر انبیاء کی نگاہ حسین پر، اولیاء کی نگاہ حسین پر، شریعت کی نگاہ حسین پر، دین کی نگاہ حسین پر، انبیاء کی نگاہ حسین پر نہیں، توحید کی نگاہ حسین پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توحید کی نگاہ، خدا کی نگاہ حسین پر ہے۔ اگر حسین زمین مقتل میں قربانی پیش کرتے ہیں تو شریعت بچتی ہے، دین بچتا ہے، اسلام بچتا ہے، قرآن کی بھی نگاہ حسین پر، قرآن بچتا ہے، قرآن بچتا ہے۔ گویا پوری کائنات کی نگاہ زمین کربلا پر امام کائنات حسین پر ٹکی ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، اب مقتل میں فاطمہ کا لال کھڑا ہے، حسین کے پاس دونوں اختیار ہیں، یا بیعت کر لیں، غور کیجئے گا، یا بیعت کو ٹھوکر مار کے قربانی پیش کر دیں۔
زمین کربلا پر حسین مجبور نہیں تھے. غور کیجئے گا میرا بچہ، غور کرے. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے مجبور کر دیا جاؤ حسین جا کر تمہیں قربانی پیش ہی کرنا، جیسے آپ انگلش میں کہتے ہیں you have to do, not you have to do. You have option. قربانی پیش کرو یا آپ کی مرضی جو کرنا ہے آپ کرو. یعنی زمین کربلا پر اسلام و توحید و نظام کائنات و پروردگار اور سارا کا سارا دین حسین کو دیکھ رہا تھا. حسین نے توحید کو دیکھا، نبوت کو دیکھا، قیامت کو دیکھا، امامت کو دیکھا، شریعت کو دیکھا، قرآن کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا. اب حسین نے اپنے بچوں کو دیکھا. ایک طرف قربانی ہے، ایک طرف قرآن بچانا ہے، دین بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، توحید بچانی ہے. حسین نے اپنے قدموں سے زمین کربلا پر بیعت کو کچل کے بتایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. زمین کربلا پر فاطمہ کے لال نے بیعت کو کچل کے بتایا کہ میں حسین جب مجھ جیسا حسین یا مجھ جیسا امام کسی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا تو یہی نظام کائنات میں چلے گا. اللہ اکبر. نہ میں بیعت کروں گا نہ میرا کوئی بیٹا بیعت کرے گا. یہاں وہاں کی روایت اگر آپ کو مل جاتی ہے، بیعت حسین مظلوم کربلا فلاں کی بیعت کی روایت مل گئی. اجہل الخلق روایت کو سمجھو پہلے. تمہارے دماغ میں کیسے یہ وسوسہ پیدا ہو گیا؟ کبھی بھی اگر یہ کہہ دو گے کہ فلاں نے بیعت کر لی، کیا مطلب؟ حق کفر کے سامنے جھک گیا. اللہ اکبر. حق باطل کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا؟ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ روایت اس طرح کی ملتی ہے کہ ہر دور میں بیعت کی تلوار ہمارے گلے پر لٹکتی رہی. اللہ اکبر. مگر میں نے مدینے میں اعلان کیا تھا مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو مجھ جیسا ہوگا، جو مجھ جیسا ہوگا، یعنی مجھ جیسا فرزند کائنات ہوگا، یعنی مجھ جیسا توحید کا بیٹا ہوگا، جو مجھ جیسا پروردگار کی طرف سے نمائندہ ہوگا، جو مجھ جیسا وارث دین و شریعت ہوگا، جو مجھ جیسا وارث کائنات ہوگا، جو امام کائنات ہوگا، جس کے ہے میں حسن کائنات سمٹ جائے، وہ کبھی بھی بیعت باطل نہیں کر سکتا. حسین نے ایک نظام دیا، ایک قانون دیا اور یہ بتا دیا یاد رکھو جب بھی تمہیں کوئی روایت ملے، روایت اگر قرآن سامی سے ٹکرا جائے روایت کو دیوار پہ مار دو، اور اگر یہی روایت قرآن ناطق سے ٹکرا جائے اسے بھی دیوار پر مار دو. اس لیے نہ قرآن ناطق کے سامنے نہ قرآن سامت کے سامنے روایت کی حیثیت نہیں ہے، آیت کی حیثیت ہے. دو چیزوں، ایک خاک ہو ایک نور ہو. تو خاک کو ٹھوکر مار دو گے، نور کو لوگے نا. نور ہے قرآن مجید اور نور ہے پروردگار کے یہ نمائندے. یہ نمائندہ الہی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی یہاں وہاں سے روایت مل جائے اور پھر آپ رموز ادب و لغت اور زبان عربی سے اگر آشنا نہیں ہیں تو یہاں وہاں سے روایتیں آپ لا کے اس طرح سے تشیع کی کمر کو توڑنے کی کوشش کوئی بندہ نہ اس دور میں کرے نہ 10 سال بعد کوئی کرے. اس لیے عزیزان گرامی یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار میں زمین کربلا پہ جا کر امام حسین جب کھڑے ہیں تو امام کے وجود میں پوری کائنات کا کمان سمٹا ہوا تھا. ایک طرف کفر ہے، طغیان ہے، باطل ہے، شیطنت ہے. غور کیجئے گا، شیطنت ہے. ایک طرف باطل ہے، طغیان ہے، شیطنت ہے، اور ایک طرف توحید کا نمائندہ تمام کمالات کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس توحید کے نمائندے کو پوری کائنات دیکھ رہی تھی. جب حسین نے ٹھوکر مار دیا تو زمین کربلا پر ایک بیوی کھڑی ہوئی جس کا نام تھا نائبۃ الامام.
اللہ اکبر. جس کو مملکت شرف کی شہزادی کہتے ہیں, جس کو انبلا کہتے ہیں, جس کو حورا کہتے ہیں, جس کو طاہرہ کہتے ہیں, جس کو صدیقہ کہتے ہیں, جس کو روضیۃ مرضیۃ کہتے ہیں, جس کو مالکۃ ملیکۃ ملکۃ کہتے ہیں, یہ نبیوں کے سلطان و سردار کی بیٹی ہے, یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ حیبت کائنات کی بیٹی ہے, یہ جلال کائنات کی بیٹی ہے, یہ امام کائنات کی بیٹی ہے. جس کے لہجے میں توحید, غور کیجئے گا, جس کے لہجے میں مفہوم توحید ہو وہ زینب, جس کے انداز میں مفہوم نبوت ہو وہ زینب, جس کی گفتگو میں علی کی جرأت ہو وہ زینب, جس کے کلام میں قرآن کی آیتیں ہو وہ زینب, جس کے فکر و شعر و شعور میں شریعت سمٹ جائے وہ زینب, جس کے دماغ و عقل و شعور و طریقت و انداز میں پوری کائنات کا جلال و حیبت و جرأت و شجاعت و بصارت سمٹ جائے وہ زینب, جو شریعت کو اپنے وجود میں ڈھال لے وہ زینب, جو مزاج کائنات بن کے چلے وہ زینب, جو قرآن کی آواز بولے وہ زینب. غور کیجئے گا, جو قرآن کی آواز بولے وہ زینب, جو شریعت کی نمائندگی کرے وہ زینب. وہ زینب کبریٰ اتنی بڑی ہستی تھی کہ وقت کا امام صحرائے کربلا میں کھڑا ہے, جس کے قدموں کے نیچے کائنات کا سارا کمان سمٹا ہے. وہ امام کہتا ہے لا تنسینا فی صلاۃ اللیل, اے بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. کتنی عظمت ہوگی, محمد آل محمد صلوات. کتنی عظمت ہوگی عزیزان گرامی بیوی کی, کہ دنیا کا سارا کمال جس کے قدموں میں سمٹا ہوا تھا, وہ وقت کا امام کس سے کہہ رہا ہے, سبحان اللہ, کس سے کہہ رہا ہے مجھے نماز شب میں نہ بھولیے گا. What does it mean؟ تو اس کی علت اور علل اور اس کے اسباب اور اس کی تحلیل کیا. پہلی یہ ہے کہ امام نے یہ پیغام دیا کہ نماز شب میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا سے بات کرتا ہے. اے بیوی جب خدا سے بات کرنا تو مجھے نہ بھولنا. اور دوسری عظمت یہ بتائی کہ پوری دنیا جس کے ذکر سے سکون محسوس کرے اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. حسین کو اب زمین کربلا سے یہ نائبۃ اپنے شعور کو ذرا بیدار رکھیے گا. مجلس میں نے شروع کر دی. زمین کربلا سے عزیزان گرامی یہ مملکت شرف کے شہزادی نائبۃ الامام ہے. واضح ہو گئی بات. نائبۃ الامام کیا چیز ہے؟ یعنی جو امام کی نیابت کرے. نیابت وہی کرے گی جس کے وجود میں وہ سارا کمال سمٹا ہوا ہو جو امام کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نیابت ہوئی نہیں. سبحان اللہ. اب میں نے مقدمتاً اور مسبقاً اور ثواباً اور جزءاً اور آپ کی فکر میں اس بات کو منقوش کیا کہ سارا کمال وجود حسین میں سمٹا ہے اور سارا دین و شریعت و قرآن اور نظام کائنات اور توحید حسین کو دیکھ رہی. بعد شہادت امام حسین جو نائبۃ الامام ہے اسے اب شریعت دیکھ رہی ہے, اسے اب قرآن دیکھ رہا. بی بی اگر تم چاہو گی تو میں بچوں گا. اسے اب شریعت و دین و قرآن و انبیاء دیکھ رہے ہیں اور خود اسے حسین دیکھ رہے ہیں. اب اس بیوی کو زمین کربلا سے زمین کوفہ تک جانا ہے. Very important to understand the actual message of Sayyida Zainab Salamullahi alayha given from land of Kufa. Why Janab Zainab left the Karbala and gone to Kufa? What is the actual message? We have to understand. یہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے غور کیجئے گا. جناب زینب کون ہے؟ ملیکہ ہے, مالکہ ہے, ملکہ ہے, مزاج قرآن ہے, مزاج قرآن, امتزاج قرآن. اور کیا امتزاج قرآن کیا مطلب؟ یعنی جو قرآن کا مزاج ہے وہی زینب کا مزاج. قرآن زینب کے مزاج میں بولتا ہے, زینب قرآن کے مزاج میں بولتی ہے. مملکت نور کی شہزادی, حیبت کائنات کی بیٹی ہے, لسان اللہ کی بیٹی ہے, وجہ اللہ کی بیٹی ہے, عصمت کبریٰ کی ملکہ مالکہ ملیکہ کی بیٹی سیدہ زینب ہے. اب جب کوفے کی سرزمین پر آئی, اب ذرا سا بیدار رہیے اور موبائل وغیرہ کو بند کر دیجئے. میں نے بھی سائلنٹ کر رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد عالم کی بیٹی آئی ہے. خدا کی قسم اس مجلس کے بعد جب جاؤ گے نا تو معرفت کے جو پرندے آپ کے بہت پرواز کریں گے. اب جب کوفے میں پہنچی ہے, رات سیدتو زینب سلام اللہ علیہا
जमाहीर अल-कूफते, अली की बेटी ने देखा कूफे में क्राउड है, भीड़ है, जमाहीर है, अफराद हैं, तुगात हैं, बुगात हैं, एबेल हैं, ऊंट है, घंटियों की आवाज है, क्राउड है, भीड़ है, शोर है, शैन है, गौगा है, अजीब सी कैफियत है। अब इस कैफियत और इस सिचुएशन में एक बीवी को बोलना है। अब आप मुझे बताइए, उस जमाने में तो माइक होता नहीं था, और माइक हो भी मगर कुछ बदतमीज 10, 20, 50 खड़े हों, वो शरारत करें तो कोई बोल सकता है? एक नवाखान को खड़ा कर दीजिए और 20 लोग बदतमीजी करने लगे, बेचारा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो कूफे का जो क्राउड था वो मुअतदी का क्राउड था, आदा थे, दुश्मन थे, एनिमीज थे, इतने शरीफ नहीं थे कि अली की बेटी के खामोश हो जाओ तो वो खामोश हो जाएंगे। तो कैसे ममलकते हैबत की शहजादी ने इतने बड़े क्राउड को खामोश कैसे किया, ये समझा ले गया तो फिर आपकी फिक्र अगर ये समझा ले, जब अली की बेटी उस क्राउड और उस भीड़ में पहुंची है, नज़रत यमीनन व शिमाला व नज़रत इलल जमाहीर, सामने देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, व अरादत, और इरादा किया। गौर कीजिएगा, ये मशीयत इलाही का जिसके इरादे पर ज़ैनब का इरादा, उस पर मशीयत इलाही का पहरा। ये बताइए, ज़ैनब अपने काम के लिए कूफे गई हैं? तौहीद के लिए गई है ना, खुदा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए गई है, परचमे तौहीद की सरबलंदी के लिए अली की बेटी कूफा गई है। अब जब अली की बेटी को खिताब करना हुआ, कलाम करना हुआ, तो एक मर्तबा क्या किया, अशारत इलन्नास अन उसकुतू। ये कोई रिवायत नहीं मिलती कि अली की बेटी ने कहा ओ खामोश हो जाओ, नो नेवर। जाइए तारीख, मुअर्रिख, मुअर्रिखून, मुसन्निफ, मुसन्निफून, राइटर, रिपोर्टर, उर्दू, अरबी, कोई भी तारीख खंगाल लीजिए, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि बीवी ने कहा उसकुतू, जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट, नहीं कहा। फिर क्या किया, अशारत इलन्नास, यूं इशारे खामोशी, खामोश हो जाओ, इशारे खामोशी। ये नहीं किया, इशारे खामोशी किया। अब इसको समझ लीजिए, इशारे खामोशी क्या है। वक्त का अबू जहल जब डिस्टर्ब कर रहा था और सुल्तान अंबिया कलाम कर रहे थे, तो तारीख में लिखा कि कोने से एक मर्द मुजाहिद उठा, जिसके सर पर अमामा था, जिसके वजूद पर कबा थी, कोने से उठा और आंखों के तकल्लुफ से, इशारे से वक्त के अबू जहल को बिठा दिया। दिखा के डराए हो, किसी से कहा हो बैठ जाओ जेल, वरना तलवार से काट डालूंगा। अगर तलवार से आप डराते हैं तो ये शजाअत की दलील नहीं, तलवार की। अगर आप डंडा से किसी को बिठा दीजिए ना डरा के, तो आप थोड़ी शुजाअत, डंडे का कमाल है। डंडा जरा फेंक के पता अपनी शजाअत दिखाइए। गन पॉइंट पे आप किसी को डरा दीजिए तो ये गन का कमाल है, आप थोड़ी बहादुर हैं। गन फेंक के फिर दिखाइए मुझे। तो अबू तालिब ने आंखों के तकल्लुफ से वक्त के अबू जहल को खामोश कर दिया। उसे अबू तालिब कहते हैं। इसी अबू तालिब की बेटी को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। जुमला तो अब मैं अर्ज करूंगा, मैंने मुकदमा बनाया था, जुमला। अब अली की बेटी को एक मर्तबा कलाम करना हो तो क्या किया, अशारत इलन्नास अनुस्कुतू, खामोशी का इशारा किया, जैसे यूं किया। जैसे अली की बेटी की उंगली चली और यहाँ तक पहुंची, इशारे खामोशी किया। हुआ क्या उस वक्त, ये जो लफ्ज पढ़ रहा हूं, एक लफ्ज मत का पढ़ रहा हूं, इर्तद्दतिल अनफास। इर्तद्दतिल अनफास क्या है, इसको रवादे कर दूं। नफ्स की जमा है अनफास, नफ्स की जमा है अनफास। कुरान की आयत पढ़िए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत बॉडी को नहीं आती, नफ्स को आती है। इर्तद्दतिल अनफास का क्या मतलब, नफ्स का पलट जाना, यानी मर जाना। जब अली की बेटी ने यूं इशारे खामोशी किया तो कूफी मौत की हिचकी लेने लगे। कूफी मौत
अल्फाज नफ्स पलटने लगे, यानी लाश बना दिया अली की बेटी ने और सारा का सारा मजमा इसलिए लाश खड़ा था। अब क्या हुआ उसके बाद? वसकनतिल अजरास, घंटियों में तो जिंदगी नहीं होती मगर घंटियां भी खामोश हो गई, और आवाजें खामोश हो गईं। यानी जब अली की बेटी ने इशारे खामोशी किया, पूरी कायनात ठहर गई। अल्लाहु अकबर, वक्त ठहर गया, आवाजें रुक गईं, सांसें ठहर गईं। अब अली की बेटी ने खिताब करके ये बताया, मैं उसी इमाम की बेटी हूं जिसका इख्तियार मौत व हयात पर है। अगर वो जिंदा को मुर्दा होने का इशारा कर दे, अगर जिंदा को मुर्दा होने का इशारा कर दे, मुर्दा हो जाए, और मुर्दे को ठोकर मार दे तो जिंदा हो जाए। भूल गए जो जिंदा बेटे को लेकर आई थी अली का इम्तिहान लेने के लिए, और अली ने क्या किया वो आप सब सुन चुके हैं। मैं उसकी एक तालील पेश कर दूं। उस बुढ़िया ने दुनिया को यह समझा दिया कि मैं कुछ समझूं या ना समझूं, इतना जरूर समझ गई हूं, अली की मोहब्बत का नाम है जिंदगी और अली की दुश्मनी का नाम है मौत। मैं जिंदा बेटा लेकर अली की दुश्मनी में आई थी, जिंदा बेटा अली की दुश्मनी में मर गया, और मरा हुआ बेटा जब अली की मोहब्बत में पलटा तो जिंदा हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। कलाम के कौन कलाम कर रहा है? ये मिजाज दीन बोल रहे, ये मिजाज शरीयत बोल रहे, कुरान साबित नहीं बल्कि कुरान नातिक बोल रहे। गौर कीजिएगा, नबीला, अंबला, नातिका, सिद्दीका, ताहिरा, इंसिया, मर्दिया, रादिया, मालिका, मलिका, ममलकत नूरो, जलालो, हैबतो, जुरातो, शजाअतो, बसालतो, हमास की शहजादी ममलकत कूफा में खिताब कर रही थी। अली की बेटी कूफा में खिताब कर रही थी, ज़बान ज़ैनब से अली बोल रहे थे। सुभान अल्लाह, नारा है एक शख्स नाबीना बैठा हुआ था, उसने अपने बाजू में पहलू में बैठे हुए शख्स से कहा, क्या जुमला का गौर कीजिएगा। देखिए लफ्जों पे अगर आप गौर कर लेंगे ना, उसकी जरा तहलील पर तो आपको लुत्फ आएगा। क्या कहता है? अस्मऊ सौता अलीहिन, मैं अली की आवाज सुन रहा हूँ, मैं अली जैसी आवाज सुन रहा हूँ। मैं अली जैसी नहीं कहता, अली की आवाज सुन रहा हूँ। अली की आवाज और है, अली जैसी आवाज। खुदा की कसम हो अंदाज ऐसा बेटी बोले मगर लगे अली बोल रहा है। अबू नाबिना सहाबी क्या कहता मैं हुरूब में अली के साथ था। हल जा अली, क्या अली आ गए? कहा नहीं अली तो नहीं आए, कहा मैं अली की आवाज। अब आप अंदाजा लगाएं जो मिजाज में अली जैसी हो वो ज़ैनब, सुभान अल्लाह, जो कैफो कैफियत में अली जैसी हो वो ज़ैनब, सुभान अल्लाह, जो इल्म खिरद जुरअत शजाअत अंदाज गुफ्तार और तकल्लुम में अली जैसी हो ज़ैनब, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद देखा कूफियों को कहा, तीन जुमले पढ़ूंगा कूफे के, कहा या अहलल गदरी वल मकरी वल खजली, ऐ अहले गद्दार, ऐ शहर गद्दार के मकीनों। गद्दार किसे कहते हैं? गद्र क्या चीज है? यानी गद्र कहते हैं जो धोखे से मार दे, उसको कहते हैं गद्र। इसी से बना है गद्दार, यानी बहुत बड़ा धोखेबाज। मक्र क्या चीज है? यानी वो बंदा जो दोस्त ना हो मगर दोस्त होने वाली शक्ल बना ले, इसी से बना है मक्कार। कहते हैं ना ये बंदा बड़ा मक्कार है। एक लफ्ज और का यहलल खजली, तुम वो अफराद हो जो रुस्वा तरीन अफराद हो, यानी वादे मदद किया मगर वक्त पर धोखा किया।
تم غدار بھی ہو، مکار بھی ہو اور خاذل بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ. یہ تو سب دیباچہ تھا. دیباچے کے بعد آتا ہے اس کا خلاصہ اور زبدہ اور مین پوائنٹ وہ اہم ہے. صلوات پڑھیں تو اس کا. اللہم صلی علی محمد وآل شام پر محمد. غاصب شام کا بیٹا شراب کے نشے میں، لعنت بے شمار، شراب کے نشے میں جام سے جام غاصب شام لعنت کا بے بیٹا ٹکراتا شمار. تھا اور ٹکرا کے کہتا تھا، ابھی مسائل نہیں پڑھا، ٹکرا کے کہتا تھا کیونکہ زبدہ پیش کرنا ہے. ٹکرا کے جام سے جام کو ٹکراتا تھا کیونکہ آخری مجلس سے صبح میں چلا جاؤں گا اور یہ مجھے پہنچانا اپنے بچوں تک ضروری ہے تاکہ یہ سمجھیں کہ شام میں کیا ہو رہا تھا، کربلا میں کیا ہوا، علی کی بیٹی نے کیوں خطاب کیا. ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. شام کے سرزمین پر غاصب شام کا بیٹا ابو سفیان کا پوتا لعنت بے شمار کیا کر رہا تھا؟ جام سے جام ٹکرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں کہ یہ جو جھاگ نکل رہی ہے شراب کی، اس میں نعوذ باللہ حجاج رقص کر رہے ہیں، یعنی ناچ رہے ہیں. لعنت بے شمار. بٹ کوئی مسلمان یزید کو کچھ بول نہیں رہا تھا. اور ایک جملہ اور کہہ رہا تھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی وحی آئی ہے نہ قرآن ہے، کچھ نہیں ہے. اب یہاں پر ٹھہر جائیں، میں ذرا اس محور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. بندہ کب نہیں بولتا ہے کسی کے خلاف؟ یا تو دہشت ہو یا تو اسی مزاج میں ڈھل جائے. بھائی شام کے لوگوں نے اس سے پہلے والے خلفاء کو اسی شکل و تشکیل و انداز و کیفیت و اقوال و عادات میں دیکھا ہوگا نا. بھائی جیسے ایک پکچر آپ نے دکھا دی کہ یہ جانور ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد جتنے جانور کی پکچر آپ دکھائیں گے تو وہ سمجھے گا سارے جانور ایسے ہوتے ہیں. یزید نہیں جاتے لعنت. اب جو اس کے پبلک کے سامنے جو خلیفہ کی تصویر آئی یزید کی شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا، تو شام کا مجمع بولا کیوں نہیں کہ یہ شرابی یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا؟ میرے بچوں غور کرو، مملکت شام میں بسنے اور رہنے والے شامیوں نے جو توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے وہ طغات و بغات و قاتل و مجرم و دہشت گرد اور ٹیررسٹ یزید کو ٹیررسٹ یا شرابی کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مزاج میں ماں سبب جو حکمران گزرے تھے اسی کیف، اسی کیفیت، اسی انداز، اسی شکل، اسی تشکیل، اسی نہج اور اسی طریقت پر چلنے والے تھے. لہٰذا مجرم نے سوچا بھیا جیسے پہنے والے تھے ویسے یہ، تو کیا مسئلہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد. جیسے پہنے والے تھے ویسے یہ تو سلام کرو مملکت شرف کی شہزادی زینب کبریٰ کو جو شام کی سرزمین پر جا کر تخت شاہی کو کچلتی بھی ہے اور یزید کے چہرے سے نقاب اسلام کو نوچ کے پھینک بھی دیتی ہے. ورنہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھے رہتا اور مسلمانوں سے اپنا رہبر اپنا خلیفہ اور اسے اسلام کا رہبر و جانشین سمجھتے رہتے. کوئی بات نہ ہوتی عزیزان گرامی. اب مسئلہ سمجھو کہ لماذا خرج سیدۃ زینب سلام اللہ علیہا وذهبت من ارض کرب وبلاء الى الكوفہ ومن الكوفہ الى الشام. یہ مملکت شرف کی شہزادی گئی کیوں؟ اس لیے گئی تھی کہ اس کے ریئل فیس اور چہرے کو انٹائر ورلڈ کے سامنے پیش کر سکے. اب علی کی بیٹی عزیزان گرامی پہنچی مملکت شام میں، علی کی بیٹی پہنچی، مگر کیا کیفیت تھی؟ کالشمس طالعۃ. علی کی بیٹی کی کیفیت یہ جیسے چمکتا ہوا سورج. سبحان اللہ. اور کہنا چمکتا ہوا سورج پہ کوئی نگاہ ڈال سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. اگر دن کا اجالا ہو اور سورج نکلا ہوا ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج کی گرمی اور اس کی تپش اور اس کا نور، اس کی طرف کوئی نگاہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ کیفیت تھی علی کی بیٹی سیدہ زینب کی. اب صلوات پڑھیں تو میں عرض کروا علی کی بیٹی پہنچی. یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کیا کیا؟ یزید کو شام کے افراد امیر المومنین کہہ رہے تھے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میرا نمبر سب کے پاس ہے. اگر کسی کو کوئی اشکال ہو، کوئی مستشکل ہو، مجھ سے سوال بعد میں کر سکتا ہے. امیر المومنین کہہ رہے تھے شامی یزید کو، مگر
کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ اس کو امیر المومنین کہہ رہے تو شرابی ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو مجرم ہے، اس کو امیر المومنین کہتے ہو؟ مگر جو امیر المومنین اور خلیفہ کی شکل دکھائی گئی تھی یہ شام والوں کی مجبوری تھی۔ اگر اس دہشت گرد کو دہشت گرد نہ ثابت کیا جاتا تو اس کے بعد جتنے تسلسل ہوتے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے اور سارے کے سارے لوگ اس کو اپنا رہبر مانتے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کریں اب یزید نے کیا کیا؟ آخری جملہ عزیزانے کا، یزید نے کیا کیا؟ اپنے کمانڈر سے کہا کیا کہ دیکھو میں نے سفرہ کو وزراء کو، میرے بچوں غور کرنا، ادھر دیکھو، غور سے دیکھو، یزید نے کیا کیا کہ رائٹر کو، رپورٹر کو، روات کو، صاحبان قلم کو، میڈیا کو، اخبار کو اور وہ افراد کو جو مملکتوں میں جا کر اس کی خبر کو پہنچائیں گے، یزید نے سفرہ کو، وزراء کو، خبراء کو، رائٹر کو، رپورٹر کو بہت تیزی سے آپ کے شہر تک پہنچا رہا ہوں، رائٹر، رپورٹر، میڈیا سب کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے کمانڈر سے کہا ادھر سائیڈ میں آ جا، سائیڈ میں آ کے کہا دیکھو میں نے خبراء، وزراء، رائٹر، رپورٹر، راوی، روات سب کو بلا رکھا ہے، 40 ملکوں کے میں نے رائٹر بلا رکھے ہیں اور یہ رائٹر کل یہاں سے واپس پلٹیں گے اور واپس پلٹنے کے بعد جب کربلا کے چیپٹر کو بیان کریں گے تو تو یہ بتانا جب میں تجھ سے سوال کروں گا ماذا حدث فی ارض کرب و بلا، زمین کربلا پہ کیا ہوا، تو تم مجمع میں کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنا زمین کربلا پہ، لینڈ آف کربلا پہ ایک نوز باللہ باغی آیا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے ان کے روس کو، ان کے سروں کو رما پر، منہ کے سنا پر بلند کیا اور تیرے دربار میں امیر لے کر آ گئے ہیں، ان کی نساء کو، ان کی عورتوں کو ہم نے قید کر رکھا ہے۔ اس چیپٹر کو تمام کے تمام رائٹر، رپورٹر، راوی، روات، صاحبان قلم اپنے اپنے ملکوں میں جائیں گے اور وہی میڈیا بولے گا جو اسے ہم اسکرپٹ دیں گے، پوری دنیا میں حسین کو ہم باغی ثابت کر دیں گے۔ اس غاصب شام کے بیٹے نے پلاننگ کی مگر مملکت حیبت شہزادی اور جلال پروردگار کی مظہر سید زینب سلام اللہ علیہا، جس کے وجود میں بصالت علی ہے، جس کے وجود میں حیبت علی ہے، جو مزاج علی ہے، جو حیبت علی ہے، جو شجاعت علی ہے، جو علم علی ہے، جو قدرت علی ہے، جو قدرت علی ہے، جو جرأت علی ہے، جو بصالت علی ہے، جو علم علی کا پیکر ہے، جس کے وجود سے علی بول رہے تھے، جس کے وجود سے شریعت بول رہی تھی، جس کے وجود سے دین بول رہا تھا۔ اب ایک مرتبہ سارا کا سارا کراؤڈ تھا اور سارے کراؤڈ میں یزید نے کمانڈر سے کہا قوم کھڑا ہو گیا، اخبر، بتا، خبر دے کیا ہوا۔ جیسے وہ کھڑا ہوا اور وہی جملہ کہا، فوراً تاریخ میں لکھا قامت السیدۃ قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا، ٹھہر جائیے یہاں پر۔ اب جب کہنا قامت السیدۃ زینب، سیدہ زینب نہیں کھڑی، دین کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہو گیا، شریعت کھڑی ہو گئی، قرآن کھڑا ہو گیا، انبیاء کھڑے ہو گئے، علی کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ زینب کی زبان سے دین بولا، شریعت بولی، علی بولے، مشیت پروردگار بولی اور ڈانٹ کر کہا یبنت طلقاء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ڈانٹ کر وقت کے دہشت گرد کو کہا یبنت طلقاء، خدا کی قسم میں نے عربی کتب میں دیکھا ہے جیسے علی کی بیٹی کی آواز گونجی یبنت طلقاء، رائٹر، رپورٹر، صاحبان قلم اور صاحبان تواریخ، روات، مؤلف اور کتاب اور کاتبین اور تمام مورخین کے ہاتھوں سے قلم گر گئے اور اس کے بعد سوال کیا من ہذہ، یہ ہے کون جو اتنے بڑے بادشاہ کو غلام زادوں کا بیٹا کہہ رہی ہے؟ بادشاہ کو غلام زادوں کا بیٹا کہہ رہی ہے، غلام زادوں کا بیٹا کہہ رہی ہے، آواز دی یہ نبیوں کے سلطان کی بیٹی ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ سلطان انبیاء کی نوازی ہے، یہ وارث دین کی بیٹی ہے، یہ کائنات کے امام کی شہزادی ہے، یہ مفسر قرآن ہے، یہ وارث دین کی بیٹی ہے، یہ علم کائنات کی شہزادی ہے، یہ مملکت جلال و حیبت و جرات کی یہ عظیم بی بی سیدہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ آواز گونجی شام میں، ایک مرتبہ آواز گونجی شام میں
صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ زینب مملکت شرف کی شہزادی ہے. اب رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی زینب بولے. ارے جو ملک شام میں جا کر تخت شاہی کو کچل کے پورے ٹائٹل سے وہ لکھوائے جو علی کی بیٹی چاہے. وہ لکھو جو مملکت شرف کی شہزادی. وہ لکھو جو دین بول رہا ہے. عزیزان گرامی اب میں اپنے بچوں جوانوں سے کہوں گا وجود زینب سے دین بول رہا تھا, وجود زینب سے شریعت بول رہی تھی, قرآن بول رہا تھا, انبیاء بول رہے تھے. آدم زمین شام پر کھڑے وجود زینب سے بول رہے تھے مجھے بتاؤ جب پوری کائنات کا سارا کمال جناب زینب میں سمٹا ہوا ہے تو سارا کا سارا کمال یعنی انبیاء زینب کے لہجے سے بول رہے ہیں, انبیاء کی نیابت سیدہ زینب کر رہی ہیں, تو زمین کربلا سے شام تک آ گئی اور شام میں یزید کے دربار میں کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ جرأت بھرے لہجے میں تمام انبیاء کی, قرآن کی, شریعت کی, دین کی, توحید کی نمائندگی کرتے ہوئے یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یزید کی طرف غور سے دیکھا. کیا کہا؟ یبن الطلقاء, یبن الطلیق کیوں نہیں کہا؟ عربی میں کہتے ہیں یبن الطلیق, طلیق کہتے ہیں غلام زادہ. اب میں ذرا تمثیل سے سمجھا دوں. اگر آپ کا موڈ خراب ہو جائے کسی سے, کسی دشمن علی سے, اپنوں پہ موڈ نہ خراب کیجئے گا کبھی. دشمن علی پر آپ کو معاف کر دیا گا. دشمن علی پر اگر موڈ خراب ہو جائے تو آپ کہیں ابن الشیطان ہے, یہ شیطان کا بیٹا ہے. اور اگر اور آپ کا موڈ خراب ہو جائے ذرا ادب کے لہجے میں, جیسے لکھنوی کہتے ہیں نا آپ کی شان میں گستاخی کر دیں گے, تو آپ ادب کے لہجے میں کہیں ابن الشیاطین, یہ ایک شیطانی شیطانوں کا بیٹا ہے. دوسری مثال ابن الحیوان, جانور کا بیٹا ہے. لیکن اور موڈ خراب ہو جائے کہ ابن الحیوانات, کئی جانوروں کا بیٹا ہے. علی کی بیٹی مملکت لغت و ادب و شرف و تعزیز کی مالکہ ہے. علی کی بیٹی کو پتا تھا یہ ابن الطلیق نہیں, یہ ابن الطلقاء ہے. غلام زادے کا بیٹا نہیں کہا, غلام زادے کا بیٹا نہیں کہا, غلام زادوں کا بیٹا. خدا کی قسم جب ایک مرتبہ مورخون نے لکھا اور مؤلفون نے لکھا کہ جب یہ جرأت و ہیبت و جلال حیدری میں علی کی بیٹی کلام کر رہی تھی تو تمام رائٹر, رپورٹر, روات اور سارا کا سارا میڈیا خاموش تھا. یزید سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا. ایامک الا عددا وَهَلْ رَائِكَ إِلَّا فَنَدْ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ. رائٹر, رپورٹر لکھو یزید کے دن بہت مختصر ہیں. مجھے بتاؤ علی کی بیٹی جو مالکہ, ملکہ, ملکہ ہے, اگر علم غیب نہیں رکھتی تو وقت کے تعلیم کو کیسے کر رہی ہے؟ اب ایک مرتبہ دیکھا کہ اس کے عساکر, اس کا لشکر, اس کے افراد, اس کے افواج یزید کے حراست میں سب کھڑے ہوئے. اب علی کی بیٹی اسی جلال حیدری میں کہتی ہے وَجَمُعُكَ إِلَّا بَدَدَا, یہ سارا کا سارا تیرا لشکر تباہ اور فنا اور برباد ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر کہا فَقِدْ قَيْدَكَ وَسِعْ سَيْئَكَ وَنَاسِبْ جَوْدَكَ. اے یزید, دربار تیرا, عسکر تیرا, لشکر تیرا, فوج تیرے, افراد تیرے, عساکر تیرے, تخت تیرا, ملک تیرا, حکومت تیری. میں تجھ سے کہتی اور جتنی کوشش, کاوش, محنت, دشمنی, قوت, طاقت کا استعمال کر سکتا ہے کر لے. اسی دربار میں یہ جملہ کہتی ہوں اگر یہ زمانے کا انقلاب نہ ہوتا تو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں سے کبھی بات نہ کرتا. اگر زمانے کا انقلاب نہ ہوتا ہے, یزید سن لے, اے تاغی دہشت گرد سن لے, اگر یہ انقلاب زمانہ نہ ہوتا تو مجھ جیسی شہزادی تجھ
जैसे गुलाम जादों के बेटे से बात ना करती, उसके बाद का या मुकाइला दादा वजह मुकाइला बदादा, और उसके बाद तमाम राइटर को मुतवज्जे किया, राइटर रिपोर्टर रावी रुवात, सुनो अब अली की बेटी लहजे हैदरी लहजे अली में बोल रही है और एक जुमला कहा, पूरी कायनात में जुमला गूंज गया, दरबार तेरा, मुल्क तेरा, ममलकत तेरी, हुकूमत तेरी, मैं ये जुमला कह रही हूँ, फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना, ये सारी की सारी तेरी ताकत हमारे जिक्र को नहीं मिटा सकती। क्यों अली की बेटी ने कहा, कभी आपने गौर किया? इसलिए कि इस दहशतगर्द के बाप गासिबे शाम ने 46 साल तक इमाम अली के फदाइल को मिटाने की कोशिश की। उसी के दरबार में तमाचा लगाते हुए कहा, न हमारा जिक्र मिटेगा न कुरान का जिक्र मिटेगा। अब पूरी दुनिया में चले जाओ, या लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं या हुसैन का सुभान अल्लाह। सलाम उस शहजादी पर वक्त खत्म हो गया, सलाम उस ममलकत शरफ की शहजादी जिसने ताक़ियत तो हाथों बुगात को उसके दरबार में कुचल के रख दिया। कभी वक्त रहा, ये तो फज़ाइल मैंने पढ़ा नहीं, कभी वक्त रहा तो फज़ाइल पढ़ूंगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी। सलाम उन हस्तियों पर जो ज़मीन पर आए थे बशर को बुलंद करने के लिए, और ये बातिल कुव्वतें ताकतें हर दौर में लगी रहीं, मगर दीन खुदा और परचम खुदा कभी सरनगू न हुआ। अज़ादारो, लफ्ज़े मसाइल जब हम कहते हैं ना, लफ्ज़े मसाइल, तो ये लफ्ज़ जब हमारी समाज की दहलीज में आता है तो मसाइब सुनते ही हमारे जहन करबला की तरफ जाता है, किसी प्रश्न की तरफ नहीं जाता कि लोगों के ऊपर मुसीबतें तो पड़ी हैं मगर मसाइब किसी के ऊपर नहीं पड़े। आप मुझे बताएं, जो साहिबान औलाद हैं, गुस्सा कीजिएगा आज जब किसी छोटी बच्ची को देखते हो और छोटी बच्ची को उसका बाबा आगोश में लिए प्यार कर रहा हो, बच्ची 3, साढ़े 3 साल 4 साल की हो या उससे छोटी हो, या माँ अपनी बच्ची को प्यार कर रही हो, तो क्या आपका ज़हन करबला नहीं जाता? जहाँ एक छोटी सी बच्ची को मुसलसल जालिमों ने मारा है। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, 3 बीबियां बाबा की शहादत के बाद रोती रही। एक रसूल की बेटी थी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। एक जालिम कहता है कि रोज़े आशूरा जब हुसैन शहीद कर दिए गए तो हमें ये हुक्म था कि 11 मुहर्रम को ये काफिला कूफा की तरफ जाएगा, लिहाजा बच्चे बहुत ज्यादा हैं, जितना हो सके बच्चों को मार डालो। जालिम ने जैसे जुमला कहा ना, एक मर्तबा मुख्तार ने कलेजा पकड़ लिया, तड़प गया मुख्तार, चाहने वाले। उसके बाद कहा, मुख्तार हमने शाम गरीबा के अंधेरे में बहुत सारे बच्चों को घोड़ों के टापों से कुचल के मार डाला, कुछ बच्चों को माओ की आगोश से छीन के मार डाला, कुछ बच्चों को नेज़े चुभा चुभा के मार डाला, और कुछ बच्चों को खैमे में जला के मार डाला। जालिम कहता है कि हमारे सामने करबला में 2 बच्चे नजर आए, मैंने उन दोनों बच्चों का पीछा किया मगर वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और एक मर्तबा डरे हुए बच्चे एक बीवी की तरफ दौड़े। मैं भी एक मर्तबा मेरे हाथ में खदाए हदीदे असाए हदीदी था, उसको लेके आगे बढ़ा। वो बच्चे एक तवील कामत बीवी के दामन से लिपट गए। बहुत सख्त जुमला है, बहुत सख्त जुमला है। जालिम कहता, मैंने उस बीवी से कहा बच्चों को मेरे हवाले कर दे, मगर उस बीवी ने उन बच्चों को और छुपा लिया। जब उस बच्चों को मेरे हवाले न किया, जालिम कहता है, तो मैंने उस लोहे का जो मेरे पास आसा था उससे मैंने एक ज़र्ब मैंने लगाई उसके सर पर। बीवी की आवाज आई, अब्बा। फिर भी उस बीवी के सर से
जालिम तूने बहुत जुल्म किया। उसके बाद कहता है मुख्तार मैंने दूसरा जुल्म ये किया कि उसके सर पर दरब तो दरबतन सानियतन, मैंने फिर उस बीवी के सर पर दूसरी ज़र्ब लगाई और उसके बाद कहता है मैं सर पे ज़र्ब लगाता रहा हत्ता सकतत अलल अर्द, वो बीवी जमीन पर गिरी, आवाज देके कहती है अखियल अब्बास अलिम तो अन्नहा दैना, मुझे पता चला ये अली की बेटी ज़ैनब है, उसके सर से खून रवा है, करबला से शाम तक दबाओ। अली की बेटी को जालिमों ने बहुत मारा है। आप बताते कि मसाइब सुनते हो, लेकिन जब कभी शाम जाना तो शाम में अली की बेटी के रोज़े के बागे रईसी पर लिखा हुआ अस्सलामु अलैके या उम्मल मसाइब। खुदा की कसम कायनात में किसी बीवी का ये लक़ब उम्मुल मसाइब नहीं है। न जाने जालिमों ने करबला से शाम तक अली की बेटी को कितना मारा होगा। मैंने जब देखा ज़दारो करबला से शाम तक अली की बेटी को कभी नेज़ों से मारा, कभी ताज़ियानों से मारा, और अक्सर जालिम ये करते थे हुसैन को अज़ियत देने के लिए ज़ैनब को नोके सिना से और नेज़े की अनी से मारते थे। जज़ाकल्लाह। आप तन्हाई में बैठो कभी सोचो अली की बेटी करबला से शाम तक सो न सकी, अगर कहीं अली की बेटी की आग लग जाती थी जालिम अज़ियत देने के लिए अली की बेटी को नोके सिना चुभोते थे ताकि हुसैन को अज़ियत हो। सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा, अरे ये आपकी पोती है, अरे फातिमा आपकी बेटी है। अज़ादारों मैंने जुमला किया करबला से शाम तक जालिम दो बीवियों को उन्होंने बहुत मारा, एक अली की बेटी ज़ैनब, दूसरी हुसैन की बेटी सकीना। मजलिस खत्म हो रही, दुआ मांग लीजिएगा। आखिरी फिक्रा है ज़ादारो, शाम के रास्ते में हुसैन की वो बच्ची जिसको हुसैन ने दुआओं में मांगा था, हुसैन ने कहा था परवरदिगार मुझे एक बेटी अता कर दे। ज़ादारो आज भी जब हम शाम के जिंदान में जाते हैं, खुदा की कसम 28 साल के करीब हो रहा, लेकिन शाम की फजाओं में सिसकती हुई आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है सकीना रो रही है, आवाज दे रही बाबा 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 बाबा। न जाने जालिमों ने यतीमतुल हुसैन को कितना मारा है। अज़ादारों शाम के रास्ते में एक मकाम पर आखिरी फिक्रे तो मांग लीजिएगा, मेरी माँ बहनों दुआ मांग लेना। शाम के रास्ते में यतीमतुल हुसैन का ये काफिला रुक गया, सारे लोग रुक गए। थोड़ी देर के बाद एक मर्तबा ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा शिब्र, सज्जाद से कहता है चलो काफिला तैयार है। इमाम ने अपनी बहन से कहा सकीना बहन जल्दी चलो काफिला जा रहा है। एक मर्तबा सकीना ने भैया से कहा भैया अब मुझसे चला नहीं जाता, भैया मैं थक गई हूँ। अज़ादारों किसी 3.5 साल की बच्ची को किलोमीटर या 2 किलोमीटर चलाओ, फिर तुम्हें अंदाजा होगा करबला से शाम तक हुसैन की बेटी, हुसैन की मजलूमा यतीमतुल हुसैन कैसे चली होगी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा बहन चलो, कहा भैया मुझसे चला नहीं जाता। शिब्र ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा और कहा सज्जाद बहन से कहो चले। अज़ादारों जब ताज़ियाना मजलूमा ने देखा छोटी बच्ची थी, डर गई। ये बच्ची कभी अपने रुखसार की तरफ हाथ ले जाती थी, कोई मेरे रुखसार पर तमाचे न मारे। अज़ादारों जब देखा जालिम ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा, इमाम सज्जाद से कहती भैया सज्जाद भैया मेरे पैरों की तरफ देख लो भैया, भैया मेरे पैरों की तरफ देखो भैया। जब नन्हे पैरों की तरफ सज्जाद ने देखा तो एक मर्तबा रोकर बहन कहती भैया मेरे पैरों में छाले हैं भैया, छालों में कांटे हैं भैया, शाम के रास्ते में मुझसे चला नहीं जाता। एक मर्तबा
مرتبہ شمر کو دیکھا، اب جب حسین کی بیٹی سے چلا نہ گیا، ایک مرتبہ کوہنیوں کے بال اور گھٹنوں کے بال چلتی ہوئی آئی، جہاں حسین کا سر تھا، رو کے کہتی بابا 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 مجھ سے چلا گیا، بابا اپنے پاس بلا بابا آپ کے بیٹے چل نہیں سکتے، بابا پیروں میں بلا ہے، بابا پیروں میں چل نہیں ہے، بابا مجھ سے چلا گیا، بابا چل نہیں سکتے۔ Ya Hussein! 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 اور محمد و آل محمد صلوات. Ya Hussein! یا حسین 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 یا حسین یا حسین Ya یا Hussein! حسین Ya Hussein! یا حسین Ya Hussein! یا حسین Ya Hussein! یا حسین Ya Hussein! یا حسین Ya یا حسین Hussein! یا حسین Ya 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 Hussein! یا حسین نے نکل کر سفر میں ہے زینب، کہا یہ دل نے نکل کر سفر میں ہے زینب، کہا یہ دل نے نکل کر سفر میں ہے زینب، کہا یہ دل نے نکل کر سفر میں ہے زینب، کہا یہ دل نے نکل کر سفر میں ہے زینب،
सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये रात निढल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये रात निढल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये रात निढल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। बंधी हुई वो रसना भी है बाजू में। वो ताज़ियाँ रुकनीला भी है पहलू में। खुला है आज भी वो से सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। बंधी हुई वो रसना भी है बाजू में। वो ताज़ियाँ रुकनीला भी है पहलू पे। खुला है आज भी वो से सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। कहा ये दिल में निकल कर सफर में है ज़ैनब। बंधी हुई वो रसना भी है बाजू में। वो
نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب جگر میں تیر جو پیوست تھا جگر خاک سے ہے ابھی تلک کیوں ہی بے گئے سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب جگر میں تیر جو پیوست تھا جگر میں ہے پڑی ہوئی ہے جو اب تک تو خاک سے ہے ابھی تلک کیوں ہی بے گئے سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب جگر میں تیر جو پیوست تھا جگر میں ہے پڑی ہوئی ہے جو اب تک تو خاک سے ہے ابھی تلک کیوں ہی بے گئے سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب وہی ہے شام کا بازار اور وہی منظر برس رہے سروں پر اسی طرح پتھر اسی طرح سرچر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب وہی ہے شام کا بازار اور وہی منظر برس رہے سروں پر اسی طرح پتھر اسی طرح وہ سرچر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل سے نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر سفر میں ہے زینب وہی ہے شام کا بازار اور وہی منظر برس رہے سروں پر اسی طرح پتھر اسی طرح وہ سرچر سفر میں ہے زینب کہاں یہ دل میں نکل کر مائک آن کر دو. السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین ابن سید المسیحین السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین
السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا شمس الشموس و یا انیس النفوس. السلام علیکم یا ایھا المدفون بعزتوس السلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی اللہ الراضی بالقدر والقضاء علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والامر والزمان الامان 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 الامان. السلام علیکم یا حجۃ الرحمن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر ایمان. السلام علیکم یا کامل الطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصار وعوانک وشیعتک ومحبک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ بن نصر صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسقطه الزكاة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. امیر کرام آئندہ جو مجالس ہیں ستمبر 11 کو 7:30 بجے شام، بدھ کے دن اور ستمبر 12 کو 5:30 بجے شام جو ہے وہ بدائی پرسہ، اور اس کے بعد جو ہے امام حسن عسکری